نائمہ نے ایک نئے سفر کی تمہید باندھتے ہوئے سوال کیا، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ عصر نے بتایا، ہم اپنے سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جس میں ہم بنی اسرائیل اور فرعون اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جائیں گے۔ نائمہ، جس نے ساری زندگی کسی پیغمبر کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر کسی قدر پرجوش انداز میں بولی، اچھا تو کیا میں موسیٰ علیہ السلام سے ملوں گی؟ اس کا ایک بڑا سبب شاید یہ تھا کہ اس کے نانا بچپن سے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ عصر نے کہا، نہیں، تم ملو گی تو کسی سے نہیں، البتہ انہیں دیکھ اور سن ضرور لوگی، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے پیغمبروں کو دیکھا ہے۔ یہ بھی کوئی کم اعزاز کی بات نہیں۔ ہاں، جنت وہ جگہ ہے جہاں تم ہر نبی اور رسول سے مل سکو گی، مگر تم تو جنت اور جہنم کو مانتی ہی نہیں، بلکہ خدا کو بھی نہیں مانتی۔ عصر نے ہنستے ہوئے نائمہ سے پوچھا۔ نائمہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اب میں خدا کو ماننے لگی ہوں۔ عصر نے کہا، اسے ماننا کافی نہیں ہے، اس کا بندہ بننا بھی ضروری ہے، مگر بندگی کھیل نہیں ہے، بندگی زندگی کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا۔ اس میں مال دیکھے بغیر نقد قیمت دینا پڑتی ہے اور سودا ادھار ہوتا ہے۔ تم یہ کر سکتی ہو؟ نائمہ نے فوراً کہا، کر لوں گی، اب تو ضرور کروں گی۔ عصر نے کہا، سوچ لو، تمہارا امتحان بہت سخت لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آدھی حقیقت تم نے روحانی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ نائمہ اس بات کے جواب میں خاموش رہی۔ اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کے ارادے الفاظ کے قالب میں تو نہیں ڈھلے تھے، مگر چہرے کے آئینے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں کیا آگ لگ چکی ہے۔ عصر اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تم یہ سودا کر لو گی، کیونکہ تم صاحب کردار ہو۔ صاحب کردار لوگ تو عقل کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ سودا کر لیتے ہیں، اور بے کردار لوگ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ مجھے امید ہے تم یہ کر لو گی، گرچہ تمہاری آزمائش بہت سخت ہوگی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نائمہ کو کچھ خیال آیا تو وہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، تم نے کچھ دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا سفر ختم ہو رہا ہے، مگر میرا دوسرا سوال ابھی باقی ہے۔ عصر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، ہاں، تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا محرومیوں کو کیوں جنم دیتا ہے اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے۔ تمہارے اس سوال کا جواب بھی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے۔ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں، پہلے تمہارے سوال کا جواب لیں گے اور پھر اس خدائی سزا و جزا کو دیکھیں گے جس کے آثار ہی نہیں بلکہ جس کا زندہ ثبوت بن کر ایک قوم تمہارے زمانے تک موجود ہے۔ چلو، میں تمہیں اس سفر کے آغاز پر اب خدا کے ایک برگزیدہ بندے سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک دفعہ پھر وہی ماہ و سال اور صدیوں کا سفر چند قدموں میں طے ہو گیا۔ منظر ذرا ٹھہرا تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ دونوں دور تک پھیلے ایک دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ نائمہ نے عصر سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عصر نے جواب دیا، یہ دریائے نیل ہے، اور پھر ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھو، وہاں سے دریا کا ایک اور دھارا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں اس جگہ یہ دونوں دھارے مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ نائمہ، جو دریا کی صرف ایک سمت دیکھ رہی تھی، عصر کی توجہ دلانے پر دوسری طرف بھی دیکھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ اصل دریا کے اندر ایک اور سمت سے دریا بہتا چلا آ رہا تھا اور اس میں آ کر گر رہا تھا۔ اس دریا کے کنارے ایک دو کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کشتی والے زور زور سے آواز لگا کر یہاں آنے والے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ کشتی کن مقامات سے گزرے گی۔ جسے ان جگہوں تک جانا ہوتا وہ ان کی کشتی میں آ کر بیٹھ جاتا۔ کشتی ابھی کافی خالی تھی، لوگ بھی یہاں کم ہی تھے۔ نائمہ ارد گرد کا جائزہ لے کر فارغ ہوئی تو عصر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہی دیر میں یہاں آنے والے ہیں، اسی دوران میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے دوسرے سوال کے جواب میں ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ یہ دور فرعون کا ہے، وہ مصر کا انتہائی طاقتور اور جابر حکمران ہے۔ تم مصر کو اپنے زمانے کی کوئی سپر پاور سمجھنا، نہ فرعون کو کسی سپر پاور کا سربراہ، اس کا کسی سے کوئی موازنہ ہی نہیں۔ یہ اتنا طاقتور حکمران ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم جس زمانے میں یہاں آئے ہیں یہ وہ دور ہے
جب اللہ تعالیٰ نے مصر کے باسیوں پر کرم کرتے ہوئے اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ یہ ان کی بعثت کا ابتدائی زمانہ ہے۔ انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، جسے اس نے رد کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ نائمہ نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد ہے نا؟ عصر نے کہا، ہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جبکہ فرعون کا تعلق قبطیوں سے ہے، جو یہاں کا اکثریتی گروہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آئے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مصر کے حکمران بن گئے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد اتنی بڑھی کہ وہ خود ایک بڑی قوم بن گئے، جس کے بعد قبطیوں نے ان سے اندیشہ محسوس کیا اور پوری قوم کو غلام بنا لیا ہے۔ وہ ان سے محنت مزدوری کراتے ہیں اور انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ نائمہ نے پوچھا، اور کوئی نہیں جو اس ظلم کو روکے؟ عصر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر ایک اداس سی مسکراہٹ کے درمیان بولا، تمہیں نہیں معلوم نائمہ کہ تم کہاں کھڑی ہو۔ کچھ عرصے پہلے فرعون یہ حکم جاری کر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، صرف نومولود بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا ہے۔ ایسا ہی حکم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دیا گیا تھا۔ تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے اور تمہیں کتنے آسان اور عدل و انصاف کے دور میں پیدا کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم اس وقت لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی اور کسی طاقتور پناہ میں نہیں ہوتی تو تمہاری جیسی حسین لڑکی کو کوئی بھی زبردستی پکڑ کر اپنی لونڈی بنا لیتا، پھر عمر بھر تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچا جاتا اور تمہارا مقدر یہی ہوتا کہ تم ایک لونڈی بن کر اپنے آقاؤں کو خوش کرتی رہو۔ نائمہ نے پوچھا، تو کیا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے؟ عصر نے کہا، ہاں، جب جب لوگوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی تو نتیجتاً شیاطین انسانوں پر مسلط ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ظلم و جبر کی ختم نہ ہونے والی سیاہ رات وجود میں آ جاتی ہے۔ نائمہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ عصر نے سلسلہ کلام جاری رکھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظلم و ستم کے ایسے ہی زمانے میں گھری ہوئی ہے۔ ان کی قوم کے نوجوان بھی تمہاری طرح سوچ رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرعون کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ وہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی سوالات کر رہے ہیں جو تم کرتی رہی ہو کہ کیوں معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے، کیوں پسے ہوئے بنی اسرائیل کو اور دبایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے؟ نائمہ نے پوچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا؟ عصر نے بتایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ انہیں جواب عطا کریں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر پر بھیجا ہے۔ یہاں ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خصوصی بندے حضرت خضر علیہ السلام سے کرائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی وقت بھی یہاں خضر کے ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ خضر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھائیں گے کہ بظاہر ظلم و ناانصافی نظر آنے والے ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت ہوتی ہے۔ عصر خاموش ہو چکا تھا۔ نائمہ کشتی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کم و بیش بھر چکی تھی، صرف چند لوگوں کی جگہ بچی تھی۔ وہ بظاہر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں عصر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت آسان دور میں پیدا ہوئی ہے۔ اس دور میں تو لوگ دور دراز بھی پیدل سفر کرتے تھے، سواریاں اگر تھیں تو جانوروں کی، جن میں مشقت بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ اس کے زمانے کی تیز رفتار گاڑیوں، بسوں، ٹرینوں اور جہازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا اور سوچا، اس دور میں لوگ اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے بغیر کیسے جیتے ہوں گے؟ انتہائی سرد اور گرم موسم کا مقابلہ کیسے کرتے ہوں گے؟ پھر اسے خیال آیا، تبھی انسانی آبادی ہر دور میں اتنی کم رہی تھی۔ یہ آبادی کبھی چند کروڑ سے زیادہ نہیں رہی، جبکہ آج انسان اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ عصر نے دور سے آنے والے دو لوگوں کی طرف اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، یہ آ رہے ہیں ہمارے بزرگ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ نائمہ کو دور سے دو افراد آتے ہوئے نظر آئے۔ عصر نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا،
یہ جو ایک بزرگ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ انسان نہیں ہیں، مگر جس طرح میں تمہارے سامنے انسانی شکل میں آیا ہوں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سہولت کے لیے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ جبکہ دوسرے درمیانی عمر کے جو صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ نائمہ نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی وجیح اور دراز قد شخص تھے، جبکہ ان کے ساتھ چلنے والے خضر علیہ السلام جو ایک بزرگ کی صورت میں تھے، ان کے چہرے پر ایک خاص نوعیت کا نور تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کشتی کے قریب پہنچے اور اس پر سوار ہو گئے۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور خود بھی کشتی پر ان کے قریب جا بیٹھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ملاحوں نے ساحل سے بندھی کشتی کو کھولا اور چپو چلانے کے لیے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ تھوڑی ہی دیر میں کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ نائمہ عصر سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر وہ لوگ ان دونوں بزرگوں کے اتنے قریب تھے کہ نائمہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں حضرت موسیٰ یا حضرت خضر اس کی کوئی بات سن نہ لیں۔ وہ وقفے وقفے سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی عصر کو۔ اس کی پریشانی کو بھانپ کر عصر نے کہا، تم بے فکر رہو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہم ماضی کے ایک واقعے میں موجود ہیں، اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اور نہ یہاں مادی طور پر موجود ہیں۔ اطمینان رکھو، ہماری بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے زمانے کے حساب سے یہ ایک ویڈیو فلم چل رہی ہے، مگر ہم اس فلم کو باہر سے دیکھنے کے بجائے اس کے اندر آ چکے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں خضر علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے لکڑی کے تختے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ رکھنا تھا کہ کشتی کے اس حصے کے تختے نکل گئے اور نیچے تک شگاف ہو گیا۔ اس جگہ سے پانی کشتی کے اندر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر پوری کشتی میں ہلچل مچ گئی، لوگ چیخنے چلانے لگے، ملاح بھی گھبرا گئے۔ وہ تیزی کے ساتھ کشتی ساحل کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ نائمہ بھی بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے عصر کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر عصر نے کہا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو۔ نائمہ گھبراہٹ میں چلا کر بولی، ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مگر باقی لوگ تو ڈوب جائیں گے، کچھ کرو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عصر نے کہا، بے وقوف لڑکی، یہ دیکھو ہم اس وقت کس کے ساتھ ہیں۔ عصر کی اس تنبیہ پر نائمہ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی سمت دیکھا۔ باقی لوگوں کے برخلاف وہ دونوں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام بار بار تھوڑی ناپسندیدگی کے انداز میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ صاف لگتا تھا کہ انہیں ان کی یہ حرکت کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ کشتی میں پانی تیزی کے ساتھ بھر رہا تھا۔ ملاح سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کشتی ساحل سے جا لگے، جبکہ کچھ لوگ اپنے پاس موجود سامان سے شگاف بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کشتی ابھی ساحل سے بہت زیادہ دور نہیں آئی تھی، اس لیے کچھ جد و جہد کے بعد وہ ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ جان بچنے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگے۔ آخر میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام بھی نیچے اتر آئے۔ یہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہی نیچے اترے۔ نیچے اترتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، آپ نے کشتی میں شکاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی۔ حضرت خضر نے نرمی سے جواب دیا، موسیٰ، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا، میری بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ سختی سے کام نہ لیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ نائمہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کشتی کے مالک ملاح رو رہے تھے۔ ان کی نہ صرف آج کی روزی گئی بلکہ اگلے کئی دنوں تک جب تک کشتی مرمت نہ ہو جاتی ان کی کمائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی بہت غریب اور مسکین لگتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر نائمہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اس نے عصر سے مخاطب ہو کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا، تم دیکھو تو صحیح کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی، وہ تو خیر بچ گئے، لیکن دیکھو ان غریبوں کا کیا ہوگا، ان کا تو روزگار گیا، کسی نے انہیں پیسے بھی نہیں دیے اور کشتی کی مرمت الگ رہی۔ عصر نے کہا، تم نے حضرت خضر کا جواب نہیں سنا؟ نائمہ نے کہا، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ عصر نے بتایا، دراصل جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ تو رہے ہیں، مگر جو کچھ میں کروں گا آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور برداشت بھی کیسے کریں گے کیونکہ آپ کو اس پورے معاملے کی خبر ہی نہیں ہوگی۔
اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے اس وقت یہ شرط لگا دی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی بات اس وقت تک نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں۔ عصر کی زبانی یہ تفصیل سن کر نائمہ بولی، اچھا تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ ان کا اعتراض تو ٹھیک تھا، مگر چونکہ انہیں پہلے ہی خاموش رہنے کا کہا جا چکا تھا اور اس کا وہ اقرار بھی کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ عصر نے کہا، ہاں تم ٹھیک سمجھی ہو۔ جس دوران میں نائمہ اور عصر یہ گفتگو کر رہے تھے، دونوں بزرگ کافی دور جا چکے تھے۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو ہمیں ان کے پاس پہنچنا ہے، اب ایک بہت اہم واقعہ ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ نائمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں بزرگ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کافی دور آ گئے۔ جلد ہی انہوں نے ان دونوں کو جا لیا۔ قریب پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ دریا کے کنارے کھیل رہا تھا۔ ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، غالباً وہ کسی قریبی بستی کا رہائشی تھا۔ ابھی نائمہ اس پورے منظرنامے کو سمجھ ہی رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور بچے کو دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑایا اور پانی میں جا گرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ یہی کیفیت نائمہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خیر پیغمبر تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ خضر کون ہے، مگر نائمہ تو ایک عام لڑکی تھی۔ وہ بے اختیار چیخی اور بھاگ کر بچے کو بچانے کی کوشش کرنا چاہی، مگر عصر نے اسے بازو سے کھینچ کر روک دیا۔ پاگل مت بنو، تم کچھ نہیں کر سکتی، تم صرف تماشائی ہو اور کچھ نہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بھی ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عملاً تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر انسانی قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی ایک معصوم بچے کا۔ وہ تڑپ کر حضرت خضر سے مخاطب ہوئے، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ خضر نے انہیں پھر وہی جواب دیا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کو احساس ہو گیا کہ معاملہ خضر کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، اگر میں آپ سے اس کے بعد کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ اس گفتگو کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے، مگر نائمہ کی حالت اب تک خراب تھی۔ وہ عصر کا ہاتھ چھڑا کر دریا کے کنارے آ گئی اور اس مقام کو دیکھنے لگی جہاں وہ بچہ ڈوب کر ہلاک ہوا تھا۔ اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ نائمہ بے اختیار زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کشتی کا تختہ نکالنا اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی چیز تھی۔ اس واقعے سے بھی وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر یہاں تو ایک معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ کام کیا بھی اسی ہستی نے تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ عصر اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش رہا اور نائمہ کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں نائمہ کی سسکیاں کچھ کم ہو گئیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور عصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ عصر نے کہا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، مگر نائمہ تم بھول رہی ہو کہ تم پر کائنات کے بھید کھولے جا رہے ہیں۔ دل بڑا رکھو، پیغمبر کی پیروی کرو، یہی ٹھیک رستہ ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ نائمہ نے اعتراف میں گردن ہلائی، مگر سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ عصر نے بتایا، بستی میں۔ وہ دونوں بزرگ ایک بستی کی طرف گئے ہیں، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک بستی میں داخل ہوئے۔ نائمہ اور عصر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ بستی کے بازار سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت خضر ایک نان بائی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ وہ لوگ مسافر ہیں، زیادہ راہ ان کے پاس نہیں رہا، انہیں کھانا چاہیے۔ نان بائی نے انہیں جھڑک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت خضر اور بھی کئی دکانوں پر گئے، ہر جگہ لوگوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ بازار سے نکل کر کچھ مکان راستے میں ملے، انہوں نے وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا مانگا، مگر لگتا تھا کہ اس بستی کے لوگوں میں رحم، انسانی ہمدردی، مسافروں کا لحاظ اور مروت کا جذبہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے بھی انہیں کھانا نہیں دیا۔
آخر کار چلتے چلتے بستی کا آخری حصہ آ گیا۔ یہاں ایک نیم پختہ مکان بنا ہوا تھا جس کی ایک دیوار منہدم ہونے کے قریب تھی۔ یہاں حضرت خضر رکے تو صحیح، مگر دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا نہیں مانگا، بلکہ اس دیوار پر ہاتھ رکھا۔ وہ دیوار جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور گرنے کے قریب تھی، حیرت انگیز طور پر دوبارہ سیدھی ہو گئی اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی سے قائم ہو گئی۔ نائمہ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ دیوار سیدھی ہوتے دیکھ کر انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہا، آپ نے اتنے لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے نہیں دیا، آپ چاہتے تو اس گھر والوں سے اجرت میں کھانا ہی لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ اب ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی جس کا تختہ میں نے توڑا کچھ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس منزل کی طرف وہ جا رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ اپنی فوج کے لیے کشتیاں جمع کر رہا تھا۔ یہ کشتی اگر وہاں پہنچتی تو بادشاہ ان غریبوں سے ان کے کمانے کا آسرا ہی چھین لیتا۔ یہ لوگ 1-2 دن میں کشتی ٹھیک کر لیں گے اور دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے، مگر آج کا حادثہ نہیں ہوتا تو یہ اپنی کشتی ہی سے محروم ہو جاتے۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کو بہت تنگ کرے گا، یہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا، بری صحبت میں پڑے گا، برے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، والدین کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی کی توقع بھی اس سے زیادہ ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مکان 2 لڑکوں کی ملکیت ہے جو اصل میں ان کے باپ کا تھا۔ وہ ایک بہت نیک شخص تھا۔ اس کے انتقال کے بعد وہ شہر میں کسی رشتہ دار کے ہاں منتقل ہو گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے باپ نے ان کے لیے اس گھر میں اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر رکھا ہے۔ یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا اور کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں، اس مکان میں رہائش اختیار کریں، اس کے بعد یہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ میں نے جو کچھ آج تمہارے سامنے کیا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ بظاہر جو ناانصافی تم نے دیکھی وہ دراصل تمہارے رب کی رحمت کا ظہور تھا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ نائمہ سر پکڑے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ عصر اس کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت خضر کی گفتگو کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں بزرگ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ البتہ نائمہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھی۔ آخر کار عصر نے اس خاموشی کو توڑا۔ تمہیں تمہارے دوسرے سوال کا بھی جواب مل چکا ہے۔ اس دنیا میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ بظاہر برائی اور بروں کے ساتھ بظاہر اچھائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت ہی سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، مگر نائمہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی ساری شفقت اپنے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان واقعات میں تم نے دیکھ ہی لیا ہے۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، در حقیقت وہ ایسے واقعات کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مگر لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں، ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، کلمات کفر تک کہتے ہیں، مگر آفرین ہے پروردگار کے ظرف پر کہ اس کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ سراسر بھلائی کیے جاتا ہے۔ نائمہ نے کہا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیا جائے، مثلا کشتی نہ توڑی جاتی یا بچے کو نہ مارا جاتا، اسی کو نیک بنا دیا جاتا؟ عصر نے وضاحت کی، دیکھو یہ تو حکمت الہی کا صرف ایک پہلو سامنے لایا گیا ہے، اس جیسی نہ جانے کتنی حکمتیں اور ہوتی ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گی۔ پھر یہ سمجھ لو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان شکر کا ہے تو صبر کا بھی ہے۔ کشتی والے اور بچے کے والدین دونوں کے لیے صبر کا امتحان بھی تیار کیا گیا تھا۔ اس صبر کے نتیجے میں آخرت میں ان کے کتنے درجات بلند ہوں گے اور ان کو کتنا اجر ملے گا تم سوچ نہیں سکتی۔ دیکھو
انسان اپنی محنت اور عبادت سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو صبر سے پا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی کوئی ناگہانی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی، اور اس ایمان کے ساتھ کہ اسے بے حساب اجر ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی برے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اصل میں بھلائی وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ضمنی طور پر اس کا فائدہ برے لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ نائمہ بات تو سمجھ چکی تھی، مگر موقع غنیمت جان کر اس نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو بچپن سے کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹک رہا تھا۔ میرے والد کا میرے بچپن میں انتقال ہوا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ میں باپ کی شفقت سے محروم رہی، میری ماں نے بیوگی کاٹی، ہم نے مالی تنگ دستی دیکھی، اس میں ہماری کیا بھلائی تھی؟ عصر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری بھلائی بتانے کی مجھے اجازت مل گئی ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پیدا کرتے ہیں اسے بہرحال اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ اسی اصول پر تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تمہیں اس واقعے سے جتنا نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تمہارے والد اگر زندہ رہتے تو ممکن تھا کہ بہت دولت کماتے اور گناہوں میں مبتلا ہو کر مرتے۔ سب سے بڑھ کر تم ایسی نہیں ہوتی جیسی اس وقت ہو۔ مال کی کثرت انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے۔ تم حسین بھی ہو اور تعلیم یافتہ باپ کی بنا پر دولت مند بھی ہو جاتی، جس کے بعد تم پتھر دل بن جاتی۔ تم کبھی غریبوں کی مدد نہیں کرتی، بلکہ اس بستی والوں کی طرح کھانا کھلانے جیسی معمولی خوبی سے بھی محروم ہو جاتی۔ حساسیت سے محروم ہونے کے بعد کبھی تم سچائی کی تلاش نہیں کرتی۔ آج تم یہاں میرے ساتھ نہیں بیٹھی ہوتی، یہ حقائق اس طرح نہیں دیکھ رہی ہوتی، نتیجہ بہت صاف تھا، تم اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم کی نظر ہو جاتی۔ نائمہ نے عصر کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی اور اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ جو کچھ عصر کہہ رہا ہے وہ 100% سچ ہے۔ مصائب کی آگ نہ ہوتی تو اس کا دل کبھی نرم نہ ہوتا، وہ محرومی کے تجربے سے نہ گزرتی تو اس کی شخصیت کی اٹھان بالکل مختلف ہوتی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ عصر کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ہاں، مصائب سے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر مصیبت ضروری نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو۔ کتنے مصائب ہیں جن کے ذمہ دار تم انسان ہوتے ہو لیکن اسے خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ مثلاً؟ نائمہ نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تو عصر نے بتایا، مثلاً یہ کہ تم لوگ بیماری کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہو، لیکن غور کرو اکثر بیماریاں تمہاری نامناسب غذا، غلط طرز زندگی، غیر متوازن معمولات وغیرہ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اب یہ دنیا اس لیے تو نہیں بنی کہ تم لوگ سارے الٹے کام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر غلطی اور کوتاہی کے باوجود بھی معاملات ٹھیک کرتے جائیں۔ اکثر و بیشتر وہ تمہارے علم میں لائے بغیر ایسا ہی کرتے ہیں، مگر کبھی کبھار تمہیں ہوش میں لانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر تمہیں تمہاری غلطیوں کے نتائج کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نائمہ نے کہا، ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ ہم لوگ شاید ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہو گئے ہیں، خود اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ مگر یہ بتاؤ کہ اب کہاں چلنا ہے؟ فرعون کے پاس؟ نائمہ یہ بات کہتے ہوئے مسکرائی۔ عصر نے کہا، ہاں، ہمارے سفر کے آخری مراحل ہیں۔ یہ سفر نہ تم سے پہلے کسی کو کرایا گیا ہے، نہ تمہارے بعد کسی کو کرایا جائے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یعنی وجود باری تعالیٰ اور قیامت کے اس بات کا مشاہداتی سفر ہے۔ اس سفر میں رسولوں کی اقوام کی سزا و جزا سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حقیقت دکھا رہے ہیں کہ خدا اور قیامت ایک ناقابل تردید سچائی ہیں۔ نائمہ نے کہا، مگر انسانیت کے لیے یہ پچھلوں کے قصے ہیں۔ تو عصر نے جواب دیا، یہ بظاہر پچھلوں کے قصے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک عظیم سچائی کا تعارف بھی ہیں، اور اس سچائی کا واضح ثبوت بھی۔ تعارف سے ثبوت تک کا یہ مرحلہ ان اقوام کی داستان میں بتدریج واضح ہوگا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے بڑی حکمت سے ان اقوام کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے میں تمہیں قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے زمانے میں لے کر گیا، جہاں تم نے یہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اس پر نائمہ نے کہا،
مگر ہمارے زمانے میں تو ان اقوام کے بس نام ہی باقی رہے تھے، بلکہ بہت سے لوگ تو نام بھی نہیں جانتے۔ عصر نے کہا، یہ اعتراض تم نے پہلے بھی کیا تھا کہ وقت کی گرد میں ان اقوام کی بس داستانیں ہی باقی بچیں، اسی لیے اس کے بعد ہم قوم ثمود اور قوم لوط کے زمانے میں آئے۔ یہ تعارف سے ثبوت کی طرف دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں یہ وہ دو اقوام تھیں جن کے ساتھ نہ صرف سزا و جزا کا معاملہ ہوا، بلکہ ان کی داستانوں کے ساتھ ان کے علاقے اور ان کے آثار بھی دھرتی پر ان کا نشان بن کر موجود ہیں۔ یہ آثار پکار پکار کر یہ بتاتے ہیں کہ خدا ایک زندہ جاوید ہستی ہے جو وقفے وقفے سے دنیا کے معاملات میں بالکل کھل کر مداخلت کرتا ہے اور اپنے وجود اور قیامت کی سزا و جزا کا واضح ثبوت انسانیت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ نائمہ نے پوچھا، اور اب ہم فرعون کے زمانے میں ہیں؟ عصر نے کہا، ہاں، یہ تعارف سے ثبوت کی طرف تیسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ہم اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برپا ہونے والی سزا و جزا کو دیکھیں گے۔ اس قوم کی نہ صرف داستان اور آثار باقی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس قوم کی باقیات بھی تمہارے زمانے تک موجود ہیں۔ وہ قوم بھی باقی ہے اور اس کی مذہبی تاریخ اور کتابیں بھی موجود ہیں جس میں اس سزا و جزا کی پوری رودات بیان ہوئی ہے۔ گویا ثبوت کا معاملہ بیان سے آثار اور آثار سے ایک پوری قوم کی مذہبی روایت تک آ پہنچا ہے۔ تمہارے زمانے تک فرعون کی قوم یعنی مصری بھی باقی ہے، حضرت موسیٰ کی قوم یہود بھی باقی ہیں، مصریوں کے آثار بھی ہیں، اور یہودیوں کی تاریخ، مقدس کتابیں اور ان میں بیان کردہ وہ واقعہ بھی موجود ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا۔ نائمہ نے اس داستان کے ایک اور ورق کے حوالے سے سوال کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا تفصیلی ذکر بھی تو قرآن میں آیا ہے، ہم وہاں کیوں نہیں گئے؟ عصر نے بتایا، یہ اسی داستان کے دوسرے مرحلے کا ایک حصہ ہے، یعنی قوم ثمود اور قوم لوط والا حصہ۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ شرک کے ساتھ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی ان کا وتیرہ تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر یہ باز نہیں آئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ میں اس قوم میں تمہیں لے کر اس لیے نہیں گیا کہ شرک، رسول کی نافرمانی اور اس کی سزا تم دیکھ ہی چکی ہو۔ رہی ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی، تو اس میں تمہاری اپنی قوم ویسے ہی بہت آگے ہے۔ تمہارے ہاں نہ غذا خالص ملتی ہے نہ دوا، تمہیں قوم شعیب علیہ السلام کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عبرتناک تبصرے کا کوئی جواب نائمہ کے پاس نہیں تھا۔ عصر نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک تم لوگ قوم شعیب کی روش نہیں چھوڑو گے۔ ان کے لینے اور دینے کے پیمانے بالکل جدا تھے۔ یہی تمہاری قوم کا اوپر سے نیچے تک مسئلہ ہے۔ خیر، اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بچے ہوئے حصے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو ان پر ایمان لانے والے لوگ بچا لیے گئے، لیکن وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ یہی قوم شعیب علیہ السلام کی نجات پانے والے گروہ کے ساتھ ہوا۔ مدین میں ان کا ایک قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھا، ہم وہیں جا رہے ہیں۔